آج ہم آپ کو حضرت خواجہ اویس کھگا رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمر شاہ ہسٹورین یوٹیوب چینل۔ متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا، سرزمین ملتان کے قدیم اولیاء کرام میں سے ہیں۔ تاریخ اولیاء ملتان کے حوالے سے آپ عرب سے تشریف لائے تھے۔ آپ کا نام جلال الدین ابن یزیدابی ہے اور آپ حضرت جعفر طیار ابن ابی طالب کی اولاد میں سے تھے۔ آپ کے نام جلال الدین ابن با یزید ابی ہے اور آپ حضرت جعفر طیار بن ابی طالب کی اولاد سے ہیں۔ حضرت مولا علی کی صاحبزادی حضرت بی بی زینب جو سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے تھیں اور حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کی بیوی تھیں، آپ انہی کی اولاد سے ہیں، اس لیے جعفری کہلاتے ہیں۔ اور آپ قریشی ہاشمی بھی ہیں۔ آپ کے مختلف رسالوں پر جو دستخط پڑے گئے ہیں، ان میں آپ نے قریشی ہاشمی لکھا ہے۔ آپ کے پیر و مرشد کا نام حضرت شیخ محمد عراقی ہے۔ انہی سے سلسلہ اویسیہ شروع ہوتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے، اور سلسلہ سہروردیہ حضرت خواجہ محمد عراقی سے بھی شروع ہوتا ہے جو حضرت علی کے ذریعے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ اور سلسلہ اولیاء کی خصوصیت ہے کہ حضرت خواجہ اویس کرنی کی روحانیت سب سلسلوں پر متجلی ہوتی ہے۔ جب حضرت خواجہ محمد عراقی ولایت ہازہ سے عرب شریف کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے انا مہدی فرمایا۔ اس لفظ کو جب مریدوں نے سنا تو سب بھاگ گئے، مگر 3 مرید آپ کی خدمت میں باقی رہ گئے، اور ایک نام شہابل جن کی اولاد کو بودلہ کہتے ہیں، دوسرے مرید دین محمد جو زلطی مشہور تھے، تیسرے مرید حضرت شاہ جلال الدین محمد کھگا تھے۔ تو جب خواجہ محمد عراقی کوہستان میں پہنچے تو فرمایا، جو مانگو گے وہی بارگاہ خداوندی سے ملنے کا۔ شہابل نے کہا، میں متجاوب دعوت ہونا چاہتا ہوں۔ دین محمد نے کہا کہ میرے اور میری اولاد کے لنگر میں کبھی کھانا پینا کم نہ ہو۔ اور حضرت شاہ جلال الدین نے عرض کی، میرے اور میری اولاد کے علم و فقر قیامت تک باقی رہے۔ مرشد کامل نے دعا فرمائی جو قبول ہو گئی، آج تک ان کی اولادوں میں اثر موجود ہے۔ حضرت خواجہ محمد عراقی نے وہیں رحلت فرمائی۔ کفن دفن کے بعد یہ تینوں مریدین صاحبان جہاں اللہ نے چاہا وہاں چلے گئے۔ برصغیر کا مقدر جاگا کہ آپ ملتان کی سرزمین بستی دائرہ ملتان میں تشریف لائے۔ اس وقت سے لے کر آج تک فیض و برکات تقسیم فرما رہے ہیں جو قیامت تک جاری و ساری رہیں گے۔ آپ کی وفات آپ نے 700 ہجری کو جان فانی سے کوچ کیا۔ آپ کا مزار مبارک حضرت شاہ رکن عالم رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروایا۔ آپ دیکھ رہے ہیں عمر شاہ ہسٹورین یوٹیوب چینل۔ مقبرہ پرانے شہر کے مرکز سے تقریباً 1.6 کلومیٹر جنوب مغرب میں ڈیرہ بستی ملتان کے ایک قبرستان میں واقع ہے۔ یہ غالباً 1300 کے آس پاس تعمیر کیا گیا تھا۔ نامور تعمیراتی مورخ احمد نبی خان کا ذکر ہے کہ مقبرے کا سنگ بنیاد شاہ رکن عالم نے رکھا تھا جو 14ویں صدی کے اوائل کی تاریخ سے مطابقت رکھتا ہے۔
یہ مقبرہ مربع ہے جس میں ٹپرڈ کونے والے برج جسے گلدستہ کہتے ہیں اور ایک نمایاں گنبد ہے۔ رسمی ترتیب بنیادی طور پر بخارا میں اسماعیل سامانی کے مزار سے ملتی جلتی ہے جو 10ویں صدی کا ہے، جو پکی ہوئی اینٹوں میں اسی طرح کی خصوصیات کا استعمال کرتا ہے۔ یہ مماثلت اتفاق سے کہیں زیادہ ہے کیونکہ 13ویں صدی کے ملتان میں معمار مختلف قسم کے گنبد والے مزار کے ساتھ کونے کے میناروں کے ساتھ تجربہ کر رہے تھے۔ ہلنبرینڈ نوٹ کرتا ہے کہ اسماعیل سامانی کا مقبرہ جنین کی شکل میں بہت سی خصوصیات کو شامل کرتا ہے جو ملتان کے مقبرے میں زیادہ ترقی یافتہ شکل میں پائے جاتے ہیں۔ ہلنبرینڈ صفحہ 149۔ تاہم ایسا ہو سکتا ہے عاجزانہ گنبد والا مزار ایک پرانے دور کی طرف واپسی تھا اور جلد ہی ملتان میں مزید مہم جوئی کے ساتھ گرہن لگ جائے گا جس کا اختتام ایک نسل کے بعد رکن عالم کے شاندار طریقے سے انجام پانے والے مزار پر ہوگا۔ شاید جزوی طور پر اس کی قدامت پسند شکل کے معاوضے میں خواجہ اویس کے مقبرے کے بیرونی حصے میں نیلے اور سفید چمکدار ٹائلوں کا ڈرامائی استعمال کیا گیا ہے جو نمایاں طور پر کونے کے میناروں اور اگوڑے کے کچھ حصوں کو ڈھانپتی ہے۔ آرائشی عنصر کے طور پر نیلے چمکدار ٹائلوں کا استعمال وادی سندھ کی ایک مخصوص خصوصیت تھی جس کا آغاز ملتان کے ابتدائی مقبروں جیسا کہ شاہ یوسف گردیزی کے مقبروں سے ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عمارت کا مرکزی محور جنوب کی طرف ہے، حالانکہ مرکزی دروازہ پہلی نظر میں مشرق کی طرف واقع دکھائی دیتا ہے۔ اہم مشرقی داخلی دروازہ دراصل ایک کھڑکی ہے جسے نہیں کھولا جا سکتا۔ جنوبی ایشیا میں اسلامی فن تعمیر میں جنوب کی طرف داخلی راستے غیر معمولی ہیں کیونکہ معمول کے مطابق مشرق سے داخل ہونا مکہ کا رخ ہے اور مخالف سمت سے روانہ ہونا ہے جو وسیع دنیا میں اسلام کے پھیلاؤ کی نشاندہی کرتا ہے۔ جنوب کی طرف داخلی دروازہ اور اس کے ساتھ والا راستہ رکن عالم کے منصوبے کی شدت سے یاد دلاتا ہے۔ حسن علی خان کے مطابق ملتان میں جنوب کی طرف داخلی راستوں کی روایت سہروردی صوفی مقبروں کی مخصوص ہے اور یہ کثیر العقیدہ روایات ستپنتھ کے ذریعے شمس سبزواری سے شروع ہونے والی کو قبول کرنے کی علامت ہے جو عام مسلم نظیر سے متصادم ہونے کی اجازت دیتی ہے۔ اہم معمول کے نسخوں میں نرمی اتنی زیادہ نہیں ہے جتنی کہ شاہ علی اکبر کے مقبرے اور ان کی والدہ کی پر دیکھی جا سکتی ہے جو مکہ کی طرف قبلہ کی سمت کھڑے ہونے کی بجائے بالکل مشرق و مغرب میں سیدھ میں ہے۔ خواجہ اویس کے مقبرے پر مغرب کی طرف قبلہ کو راسخ العقیدہ کو مد نظر رکھتے ہوئے جنوب مغرب کی طرف زاویہ بنایا گیا ہے تاکہ مقیم گنبد والے حجرے کے اندر نماز پڑھتے وقت براہ راست مکہ کی طرف منہ کر سکے۔ متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا ناظرین یہ دیکھیں، یہ ہے حضرت اویس کھگا رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد مبارک۔ یہ ان کی خوبصورت مسجد ہے۔ اس مسجد کی ایک خاص بات ہے کہ اس کی پیشانی پر نقش و نگار کے علاوہ ان لوگوں کے اسم گرامی ہیں جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا۔ متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا، متر پیارے نو حال مریداں دا کہنا۔ تد بن روگ رجائیاں دا اوڑن، تد بن روگ رجائیاں دا اوڑن، ناگ نواساں دے رہنا، ناگ نواساں دے رہنا۔ متر پیارے نو
ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर प्याला सूल सुराही खंजर प्याला बिंग कसाइयां दा सैना बिंग कसाइयां दा सैना ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ